اور خالد بھائی اور محترمہ، ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کتھارسس۔ یہ فرمائیے، ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی، آپ کا تھیسس تھا، رفیع صاحب پہ تھیسس ہے، اور پورا پروگرام ہم نے کیا تھا نا آپ کے ساتھ۔ کوئی ایسی بات، چونکہ رفیع صاحب ایک مطلب تاریخ ہے نا، ایک آدمی دہائیوں پر جس کا کریئر پھیلا ہو اور جس نے اتنی محبتیں سمیٹی ہوں اربعہ لوگوں کے درمیان، اتنی لینگویجز میں گایا ہو، اور اتنا شائستہ، اتنا شیریں، اتنا عمدہ انسان ہو کہ ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہو، تو ایک پروگرام میں سمٹ نہیں سکتا تھا ان کا ذکر جو ہے۔ کوئی ایسی خاص چیز آج جو اس پروگرام میں آپ کو بھی بعد میں خیال آیا ہوگا یار یہ ضرور ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو سکی، رفیع صاحب کے بارے میں ذکر؟ آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میں بامبے میں تھا، اور دھرمیندر جی کے مینیجر، وہ ان کے آفس میں تھا، تو ان کے مینیجر تو مجھے پوچھا کہ کہہ لے کہ صاحب آپ نے ان کا انٹرویو کرنا ہے، تو کس سلسلے میں آپ پاکستان سے آپ یہاں پہ آئے؟ میں نے کہا یار میں رفیع صاحب کے اوپر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے صاحب آج یہاں میں بیٹھا ہوں جو رفیع صاحب کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہہ لے کہ میری اس وقت عمر بہت کم تھی، تو میں ایک کونے میں بیٹھا بس اسٹوڈیو کے، تو کہنے لگا کہ رفیع صاحب وہاں سے گزرے تو مجھے میں بالکل کونے میں بیٹھا ہوا، بڑا افسوس زدہ۔ تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا خیریت ہے، آج کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہو، ہر وقت تو چہچہاتے رہتے ہو؟ اور تو کہنے لگا جی آج میں بہت پریشان ہوں۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے بہن کی شادی ہے، گھر سے ایک تار آئی ہے کہ پیسے بھیجو بہن کی شادی کرنی ہے۔ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں اب اسی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو کہتے ایک کام کرنا، تم آج شام کو میرے گھر پہ آ جانا۔ کہتے جی میں شام کو ان کے گھر چلا گیا، تو رفیع صاحب نے اندر سے لفافہ 25,000 روپیہ اس میں لا کے تو مجھے دیا کہ یہ اپنے گھر لے جاؤ، تم اپنا جا کے شادی وادی کریں۔ تو میں نے کہا جی میں بڑا خود غرض قسم کا انسان ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ ایک چھوٹا سا کام میرے لیے کر دیجئے۔ کہ بتائیے کیا؟ ایک چھوٹا سا پروگرام کر دیجئے، میں رکھ لیتا ہوں، آپ پروگرام کر دیجئے، مجھے اچھا لگے گا۔ تو کہنا چلو رکھ لو پروگرام۔ کہ جی انہوں نے ڈیٹ رکھی اور پروگرام رکھا میں نے، اور رفیع صاحب اس پروگرام میں آئے، انہوں نے آ کے جب گائے، اور یقین جانیے کہ اس وقت مجھے جو پیسے کٹھے ہوئے 25,000 تو کچھ بھی چیز نہیں تھی، آج ان کی وجہ سے ہی میں ہوں آج۔ اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں رفیع صاحب کے۔ اور آپ دیکھیے کسی کا دل رکھنے کے لیے جی لیجنڈری محمد رفیع کا اس طرح سے چلے جانا، بہت سارے گانے ایسے ہیں جن کے انہوں نے پیسے ہی نہیں لیے تھے، بہت سارے ایسے گانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کشور صاحب سے بھی نہیں لیے تھے نا؟ جی کشور صاحب سے بھی نہیں لیے اس کے، بلکہ بہت انہوں نے ضد کی تو شاید 1 روپیہ انہوں نے اٹھا لیا۔ ہاں جی جتیندر صاحب سے، یہ اسی طرح بہت سارے ہیں، بڑے آدمی تھے، جی بہت بڑے آدمی۔ میں کتھارسس کی طرف بڑھتا ہوں، مگر آپ کا ایک تھیسس جو ہے وہ کلر سائیکالوجی پہ بھی ہے، بالکل۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کلر سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے ناولز کے کور پیجز بنتے ہیں، میں ایک بک لکھ رہی ہوں گلال، which is a shade of red, unique shade of red. تو کلر سائیکالوجی، اور ہم جب دکھاتے ہیں ایگنی، غصہ، تو ہم اس کو کلرز کے تھرو بھی دکھایا ریڈ بھی تو علامت ہے نا اس کی؟ جی ریڈ دو رنگوں کی، بہت سارے اس کی علامت، بہت سارے اس کی ہیں، ان میں سے ایک غصہ بھی ہے، ایک غصہ ہے، ایک محبت ہے، ایک انقلاب ہے، مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آپ نکال سکتے ہیں۔ تو اگر آپ جب ان کی بات کرتے ہیں، ٹارچر کی بات کرتے ہیں، اب جیسے نیل پڑ گیا ہے تو نیلے رنگ کی کیا سائیکالوجی بنتی ہے، اور آپ بلیک اور اورنج کو اگر کریں، اور اورنج اندر ہے اور بلیک کی آؤٹ لائن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشدد ہے اور اس کو بند کیا ہوا ہے۔ تو کلر سائیکالوجی لاکان کی، فرائڈ کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اپلائی کریں اگر ہم ان پینٹنگز پہ، ان باتوں پہ، ان ناولز پہ یا جملوں پہ، تو اس کے علیحدہ ہی مطلب نکلتے ہیں جو کہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بلو کی کیا سائیکالوجی ہے؟ آپ نے نیل سے جیسے اخذ کیا۔ جی بالکل، بلو کی سائیکالوجی یہ ہے کہ ایک تو گروتھ سائیکالوجی ہوتی ہے بلو کی، کہ اس کو نیل پڑھنے کے بعد یا تو آپ سبق سیکھ لیتے ہیں یا پھر آپ ارادہ کر لیتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پرپل کلر جو ہے وہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف، آپ کی حکومتی طبیعت کی طرف آپ کو دکھاتا ہے کہ اگر آپ نے پرپل یوز کیا ہوا ہے۔ اور یہ فرمائیے کہ آپ کا تھیسس کلر سائیکالوجی پہ تھا، اور فرائڈ کی آپ نے بات کی، اس نے اس پہ لکھا بھی ہے کلرز کے اوپر، اس کے امپیکٹ کے اوپر، اور پھر ڈریمز کے اس کا جو تعلق ہے اس کے اوپر بھی اس نے لکھا۔
مگر یہ فرمائیے کہ ہماری سوسائٹی میں عام آدمی بھی اس سے کیسے سیکھ سکتا ہے کہ کسی بھی کلر کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو اس کا آپ کا جو پہننے والا ہے یا استعمال کرنے والا ہے اس نے جتنا بھی اس کا استعمال کیا اپنے جسم پہ یا جتنی بھی چیزیں وہ کیری کر رہا ہے مختلف کلرز کی، اس کے اپنے کانفیڈنس لیول کے اوپر اور دیکھنے والا جو ہے اس کے اوپر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک، اور خاص طور پہ ورک پلیس پہ جب آپ کسی خاص میٹنگ میں جائیں یا آپ کو کہیں سکسیس چاہیے یا آپ کو کہیں امپیکٹ کریٹ کرنا ہے، اس حوالے سے کیا آپ کی کلر سائیکالوجی کہتی ہے؟ اس طرح سے ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ریڈی ٹو ورک، فارمل، سیمی فارملز، اس میں سیمی فارملز اور فارملز میں ہم موسٹلی بلیک اور وائٹ اس میں جاتے ہیں، کیونکہ دیٹ مینس کہ ہم نے کسی چیز کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، ہم کسی چیز کو سیریسلی ڈاکیومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم کبھی بھی کسی فارمل یا سیمی فارمل میٹنگ میں بلیک وائٹ کی جگہ اورنج گرین کپڑے پہن کے نہیں پھر دیکھے نہیں لوگ کچھ ہمارے وہ احباب جن کا کلر تھوڑا سا سانولا مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ویٹش ہوتے ہیں یا تھوڑا سا ڈارک کمپلیکشن ہوتی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے کئی دوستوں سے بھی کہا کہ وہ بہت گریز کرتے ہیں وائٹ کلر سے یا اس سارے شیڈ ہلکے رنگ پہ. ہلکے رنگ سے مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں میرے بہت سارے ایسے دوست جن کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اگر وہ ڈارک ہے اور جب وہ وائٹ پہنتے ہیں آپ یقین کریں ان کی رنگت گلو کرتی ہے. مگر وہ ایک سائیکالوجی ہے ان کی شاید کہ بس جب وہ آپ ڈارک کو وائٹ تو کر نہیں سکتے ہیں، سو نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں وائٹ سے آپ اس سے بھی جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں نا بٹھا لیا ہوا یہ کلر کمپلیکشن کا. اب یہ دیکھیں شفالی زری والا کی ڈیتھ ہوئی، وہ فیئر ہونے کی انجیکشنز لے رہی تھی، شی واز سو فیئر آلریڈی، ضرورت نہیں تھی. اور میرا خیال ہے کہ جتنی کشش سامنے پن میں ہے، ویٹش کمپلیکشن میں ہے، وہ کسی اور میں آپ کو نہیں ملے گی. اور ہلکے رنگ جو ہیں وفا صاحبہ ہر رنگ میں سچی بات بالکل ہے، وہ ہر رنگ کا ایک اپنا حسن اللہ تعالیٰ نے بنایا. بالکل یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو. اچھا یہ فرمائیے کہ کوئی بھی شخص جس دن کوئی کلر کا انتخاب کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کیا اس کے جو بیک آف دا مائنڈ جو چل رہا ہوتا ہے اس کا اثر اس کے لباس کے کلر کے انتخاب پر اس دن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی بالکل ہوتا ہے. تو کوئی بھی شخص جو رنگ پہن کے آیا ہے کیا اس سے کچھ پرسنٹ گیس کیا جا سکتا ہے کہ آج اس کا موڈ کیسا ہوگا؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ فرائڈ کی بھی تھیوری ہے، لاکان کی بھی تھیوری ہے کہ ہمارا جو سب کانشیس ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر ہمارے کانشیس کو بتاتا ہے کہ اگر ہم اداس ہیں، خوش ہیں، تو اس حساب سے پھر ہم اپنا کلر چوز کرتے ہیں کہ آج ہم یہ پہنیں گے. آپ کو پتا ہے فرائڈ تو خیر بہرحال ایک بلا کا ذہین آدمی تھا، ہمارے بچے بھی بڑے ذہین ہوا کرتے تھے. وہ ٹیچر کا جو سلوک ہوتا تھا اس دن کلاس میں اس سے بتا دیتے تھے کہ آج ٹیچر کو بیگم صاحبہ نے ناشتہ دیا ہے کہ نہیں دیا. آپ یقین کریں بالکل ایسا ہے، بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں. بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں. ون آف مائی اسٹوڈنٹس میں یہ مطلب مذاق کی بات ہے مگر یہ درست بتا رہا ہوں. آپ یہ بالکل ایسا نہیں، میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. میری اماں کی برسی تھی، میں اداس تھی، اور میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے گھر جا کے میسج کیا کہ میم آئی سو ٹیئرز ان یور آئیز، آئی ہوپ یو آر اوکے. تو اتنا زیادہ وہ آبزرو کرتے ہیں اپنے اچھا نہیں، ہمارے زمانے میں وہ ٹیچر کے آنسوؤں سے تو نہیں، ٹیچر کی مار سے اندازہ لگاتے ہیں.